صبا لے کے جا میرے پھولوں کی بو دماغ اردو بھی کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے اسی شغل میں ہمیں حکم ہے حاکم شام کا کہ بلوے میں زینب کھلے
غم شہر کا گرداب دل پر رہے جب لوٹ لیا موت نے گلزار پیمبر یعنی ہوا بے سر خلف ساقی داخل ہوئی افواج لئی خیمے کے اندر بازار ہوا خانہ جان دل حیدر لٹنے لگی سرکار شہ کلاش چینی کسی ظالم نے ردا کی بہن کی شام لٹے پھر حرم شیر الہی اجڑے ہوئے خیموں کا وہ جل نہ ہو تباہی بچوں کا وہ ساتھ اور وہ پانی کی منائی چرخ پا چائی شبے فرقت کی سیاہی بھڑکی ہوئی تھی آگ غریبوں کے جگر میں معصوم پڑا تیرا جل سے ہوئے گھر میں زینب نے کہا مڑ کے سوئے مقبر محرموں میں کھل گیا بھائی یا کرے ہم دوڑو کے سکینہ کے غور لیتا ہے بے پیو تو کے حلقے میں پھنسا سہیلی کی اذیت سے حسینہ کو بچا لو ظالم کے تماچوں سے سکینہ
کل وہ تلایا لاتی تھی کیا وقت ہے فریاد خدا سوار ایک ادھر تانا ذرا بولی کے کدھر آتا ہے یہ گہری جا ہے مار گئے صرف رسول دو ذرا ہے بھی تو وہ آتا رہا خیمے کی طرح وہ ایسا گیا لگتے جگر شار نجات کو فرمایا کہ بھولا ہے میرے عز و شرف کو رنج نہ ہو قتل کیا اس کے خلاف کو دوں گی زمین بنتے شہ شکن ہوں اتنا ہے فقط پاس کے صابر کی بہار ہوں یہ کہتی تھی نزدیک جو وہ آ گیا روح کو بے ساختہ ملنے کو جھکا کھول کے آب حضرت کی نگاہوں سے وہ تکتی رہی خاموش جو نقاب رخ بر کو اڑے ہو زینب نے یہ دیکھا کہ جبھی خون سے تر ہے سید مظلوم کا مظلوم پر ہے
کہ روح اسلام کی ہے جس میں میں وہ غالب ہوں جس کا مطلوب محمد ہے میں وہ طالب ہوں کل عرب پر میری ہیبت ہے میں وہ غالب ہوں اور مجھ کو پہچان لے دنیا میں ابو طالب ہوں تو روز و شب صبح و مساء حافظ ایمان میں تھا اور بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا تو حسن اسلام پا آیا میرے احسانوں سے میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے اور بجلیاں گرتی رہیں کفر کے ایوانوں سے اور شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے وہی کرتا تھا جو مرضی خدا بندی تھی میرا ایمان محمد کی رضا مندی تھی آج الزام لگانے لگے مجھ پر بے دین میں مسلمان نہ ہوا لایا میں ایمان نہیں میں نے قرآن نہ پڑھا میں نے نمازیں نہ پڑھی اور کفر کی گود میں ایمان بھی پلتا ہے کہیں تو کر کے سازش یہ لگایا ہے نشانہ مجھ پر اور میں وہ مومن ہوں کہ ہے کفر کا فتویٰ مجھ پر دودھ پڑھیے گا تو کیا نمازیں میں زمانے کو دکھا کر پڑھتا ارے اپنا گھر چھوڑ کے بت خانے میں جا کر پڑھتا اور کلمہ پڑھنا تھا تو ایک ایک کو سنا کر پڑھتا اور آپ کے گھر سے میں قرآن منگا کر پڑھتا میں جو پڑھتا تھا وہ قرآن میرے گھر میں تھا اور جس پر لایا تھا میں ایمان میرے گھر میں تھا تو دین و ایمان سے پھرا ہوتا تو مومن کہتے آپ کی صف میں کھڑا ہوتا تو مومن کہتے ارے میں نبی کا نہ ہوا ہوتا تو مومن کہتے اور کفر کے ساتھ رہا ہوتا تو مومن کہتے تو ساتھ دیتا نہ نبی کا تو میں مومن ہوتا اور باپ ہوتا نہ علی کا تو میں مومن ہوتا تو اہل ایمان کے لیے بات یہ غیرت کی ہے ایک کافر نے پیغمبر کی کفالت کی ہے اور خطبہ عقد پڑھانے کی جسارت کی ہے اس میں میری نہیں توہین شریعت کی ہے تو لمحہ فکر ہے یہ سارے زمانے کے لیے اور کوئی مومن نہ ملا عقد پڑھانے کے لیے دل پڑھیں تو تم جو آئے تھے محمد کی
شکایت لے کر 360 خداؤں کی محبت لے کر لات و عزا کی دل و جان سے حمایت لے کر اور میرے دروازے پر انکار نبوت لے کر تو میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی؟ اور میرے پاس آنے کی تم سب کو ضرورت کیا تھی؟ اور جب میں کافر تھا تو پھر مجھ سے شکایت کیا تھی؟ تو تم کسی صاحب ایمان سے شکایت کرتے یا کسی حافظ قرآن سے شکایت کرتے؟ ارے لا الہ کے نگہباں سے شکایت کرتے؟ میں تو کافر تھا، مسلمان سے شکایت کرتے؟ تو مدعا یہ تھا حمایت نہ کروں قرآن کی، اور آزمائش تھی سراسر یہ میرے ایمان کی۔ دودھ پڑھیے بابا صاحب۔ تو جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے، جب محمد کو ستایا تھا وہ دن بھول گئے، قتل کرنے کا ارادہ تھا وہ دن بھول گئے، دوش پا کفر کا سایہ تھا وہ دن بھول گئے، جب محمد تن و تنہا تھا وہ دن بھول گئے۔ تو دین اسلام کا تو دین اسلام کا عنوان بنے بیٹھے ہو، ارے میرے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو۔ تو تم نے فرق سحر و شام کہاں سمجھا تھا؟ دین اسلام کو اسلام کہاں سمجھا تھا؟ ارے حق کے پیغام کو پیغام کہاں سمجھا تھا؟ خوش تھے آغاز پر انجام کہاں سمجھا تھا؟ تو مال ملتا رہا کھاتے رہے کھانے والے، اور خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے، خون دیتے رہے میرے ہی گھرانے والے۔ تو جو بہا راہ خدا میں وہ لہو میرا تھا، جو بہا دی کی بقا میں وہ لہو میرا تھا، جو بہا حق کی رضا میں وہ لہو میرا تھا، اور جو بہا کرب و بلا میں وہ لہو میرا تھا۔ تو روز عاشور جو لوٹا گیا گھر میرا تھا، اور کھند خنجر سے جو کاٹا گیا سر میرا تھا۔ تو دین اسلام پر قربان ہوا اکبر میرا، دین اسلام پر قربان ہوا اصغر میرا، ارے رن میں پامال ہوا قاسم مستر میرا، اور بھی پر قربان ہوا عباس دلاور میرا۔ ہاتھ کٹوا دیے دامن نہ وفا کا چھوڑا، اور بعد مرنے کے بھی دریا سے نہ قبضہ چھوڑا۔ تو بند پانی کیا مہماں پر
ستمگاروں نے رحم بچوں پر بھی کھایا، نہ جفاکاروں نے کی دغا دین سے باطل کے پرستاروں نے، ارے قتل اولاد نبی کو کیا غداروں نے، بے خطا خون کیا بولتے قرآنوں کا، اور کیسا پتھر کا کلیجہ تھا مسلمانوں کا۔ تو شدت تشن لبی سے جو سکینہ تڑپی، 3 دن سے تھی وہ معصوم غضب کی پیاسی، خالی کوزہ یہ خدمت میں چچا کی پہنچی، اس کی حالت جو علمدار جری نے دیکھی، ارے کب گوارا تھا کہ اس طور بھتیجی روئے، مل کے تا دیر چچا اور بھتیجی روئے۔ تو اشک آنکھوں میں لیے پہنچا جری پیش امام، عرض کی چاہتا ہے رن کی رضا اب یہ غلام، اب بھی آیا نہ تو کس روز میں پھر آؤں گا کھام، سن کے یہ دل کو پکڑ بیٹھ گئے شاہ انام، ارے بولے پردیس میں کیا ساتھ میرا چھوڑو گے، اپنے بھائی کی ضعیفی میں کمر توڑو گے۔ تو بھائی کے چہرے کو تکتے تھے شاہ تشنہ جگر، کہتے تھے رن کی رضا میں تمہیں دے دوں کیوں کر، کیا نہیں دیکھو گے تم میرے گلے پر خنجر، بعد مرنے کے میرے تم ہی سنبھالو گے یہ گھر، میں نہ سمجھا تھا کہ یوں رن کی رضا مانگو گے تم، میرے مرنے سے پہلے ہی قضا مانگو گے۔ تو بولے عباس علی آپ یہ کیا کہتے ہیں، ارے کہیں آقا بھی غلاموں کے علم سہتے ہیں، اشک آنکھوں سے ہمارے لیے کیوں بہتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں نصرت کے لیے رہتے ہیں، آپ کے حلق پر خنجر نہ دکھائے قسمت، اور زندگی نے میری وہ وقت نہ لائے قسمت۔ تو بولے عباس بسد عذر کے یا شاہ امم، میں نے آنکھوں سے بہت دیکھ لیے رنج و حلم، ارے بون پانی کی نہیں پیاس ہیں سب اہل حرم، اب تو مل جائے رضا رن کی سکینہ کی قسم، آنکھ سے پیاس کا غلبہ نہیں دیکھا جاتا، اور مجھ سے بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ تو بولے شے جب یہی مرضی ہے تو جاؤ عباس، بھائی کو اپنی جدائی میں رلاؤ عباس، پہلے زینب سے تو خیمے میں ملاؤ عباس، اور جا کے سینے سے سکینہ کو لگاؤ عباس، جنگ کرنے کو نہ ہتھیار سجا کر جانا، جنگ کرنے کو نہ ہتھیار سجا کر جانا، اور فرض سقائی کا بس آج ادا کر جانا۔ تو
الغرض مشق و علم لے کے جب عباس چلے، روتی تھی زینب و کلثوم کلیجا پکڑے، شاہدی بیٹھے تھے ہاتھوں سے کمر کو تھامے، اور کہتے تھے ہائے جوان بھائی میں تیرے صدقے، آج ایک ناصر و غمخوار ہمارا چھوٹا، اور آسرا بچوں کا زینب کا سہارا چھوٹا۔ تم پہنچے میدان میں جس وقت کے عباس علی، پاس ان کے نہ کوئی تیغ نہ تلوار کوئی، پھر بھی ہیبت کا یہ عالم تھا کہ لرزاں تھے شقی، یہ گئے نہر پا اور نہر سے سب فوج گئی، بھر کے دریا سے جری لے کے چلا مشکیزا، اور کر گئے ہاتھ تو دانتوں میں لیا مشکیزا۔ تو ہاتھ کٹنے پر بھی فوجوں سے غازی نہ رکا، پانی خیمے میں پہنچ جائے یہی تھا منشا، تو یک بیک مشق پا ایک تیر ستم آ کے لگا، اور پانی بہتا ہوا عباس سے دیکھا نہ گیا، تو غیظ میں آ گئے اور فوج ستم پر جھپتے، ہائے بے ہاتھوں کے لڑتے تو کہاں تک لڑتے۔ تو گر کے گھوڑے سے پکارے کہ خبر لو آقا، بس مجھے آخری دیدار دکھا دو آقا، یہ غلام آپ کی الفت پہ فدا ہو آقا، وعدہ پورا ہوا بخش و خطا کو آقا، ارے سر بھی کٹ جاتا مگر پانی میں لاتا آقا، مشق پر تیر نہ لگتا تو میں آتا آقا۔ تو شاہ کو پہنچی جو کاشف یہ صدائے عباس، تھام کر ہاتھوں سے دل بول کے ہائے عباس، میری نصرت کے لیے خون میں نہائے عباس، ہم چلے آتے ہیں گھر آپ نہ آئے عباس، ارے ٹھوکرے کھاتے ہوئے پکڑے کمر آتے ہیں، ہم سے آیا تو نہیں جاتا مگر آتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صل علی محمد۔